میرا نام رافیہ ہے اور میری شادی کو 10 سال ہونے والے تھے، لیکن میں ابھی بھی بے اولاد تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ میرے بچے نہیں ہوتے تھے، میں ہر سال 2 سال بعد ایک بچے کو جنم دیتی تھی، مگر وہ 7 دن بعد ہی مر جاتے تھے۔ اب تک میں 5 بچوں کو جنم دے چکی تھی، مگر سب کے سب مر گئے اور میری گود خالی رہ گئی۔ میرا شوہر ارشد بہت اچھا تھا، اس نے کبھی اس بات پر مجھے کوئی طعنہ نہیں دیا، مگر میری ساس مجھے ایسی باتیں سناتی تھی کہ میرا دل خون کے آنسو رونے لگ جاتا تھا۔ ایسے بھی میرا دل کرتا تھا کہ میں یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں، مگر میرے شوہر کی محبت میرے پاؤں کی زنجیر بن جاتی اور میں پچھلے 10 سالوں سے یہ سب برداشت کر رہی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ جب میرا پہلا بچہ ہونے والا تھا تب ہم دونوں میاں بیوی بہت خوش تھے۔ ہم اتنے امیر نہیں تھے، میرا شوہر ایک دفتر میں ملازمت کرتا تھا اور اس کی تنخواہ اتنی زیادہ نہیں تھی، مگر اس کے باوجود ہم دونوں نے پہلے بچے کے وقت اس کے لیے خوب شاپنگ کی اور اس کے لیے بہت سے کپڑے لیے۔ ماں بننے کا احساس بہت انوکھا تھا، اس لیے میں بچے کی دنیا میں آنے کا بڑی بے صبری سے انتظار کرنے لگی۔ میرے شوہر کا اس دنیا میں ماں کے سوا کوئی نہیں تھا، اس لیے وہ اپنی ماں کی بہت عزت کرتا تھا اور اس کے لیے ماں کا کہا حکم کا درجہ رکھتا تھا۔ اس لیے میرا شوہر ساری تنخواہ ماں کے ہاتھ پر رکھ دیتا تھا۔ جب میرا پہلا بچہ ہوا تو میں چاہتی تھی کہ میں کسی اچھے ہسپتال میں بچے کو جنم دوں، مگر میری ساس نے کہا کہ ہسپتال میں عورتوں کی بڑی بے پردگی ہوتی ہے، اس لیے میں تو کسی دائی کو بلاؤں گی۔ یہ سن کر ہی میں افسردہ ہو گئی، کیونکہ میری میکے والی چاہتے تھے کہ میں وہاں آ کر بچہ جنم دوں، مگر میری ساس نے یہ کہہ کر میری ساری خوشی حرام کر دی۔ یہ بات میں نے اپنے شوہر سے کہی تو وہ کہنے لگا وہ میری ماں ہے، اس کا بھی دل چاہتا ہے کہ اس کا پہلا پوتا یہیں اپنے گھر میں ہو۔ شوہر کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی۔ میں اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی تھی، اس لیے میں نے اس کی خاطر شہر کا یہ گھوم کر لیا۔ میں نے سوچ لیا کہ اگلے بچے کی پیدائش پر میں ضرور اپنے میکے جاؤں گی، اور یوں دن تیزی سے گزر گئے اور وہ دن بھی آ گیا جب میں نے پہلے بچے کو جنم دیا۔ اس دن میں اپنے بچے کو دیکھ کر سارے درد بھول گئی۔ ہم دونوں میاں بیوی اپنے بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور میرے شوہر نے اسی خوشی میں دائی کو 1000 کے کئی نوٹ دے ڈالے۔ چونکہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے 7 دن تک دائی ہی میرے بچے کا خیال رکھنے لگی۔ یہ دائی میری ساس کی جاننے والی تھی، چونکہ یہ عورت بہت غریب تھی، اس لیے میری ساس نے 1 ہفتے کے لیے گھر میں ہی رکھ لیا تاکہ وہ ہم دونوں کا خیال رکھے۔ پھر جب میرا بچہ 7 دن کا ہوا، اچانک وہ دائی میرے کمرے میں آئی اور کہنے لگی تمہارا بچہ مر گیا ہے۔ یہ سن کر میری روح برس گئی، کیونکہ خراب طبیعت کی وجہ سے اب تک میں نے اپنے بچے کو دیکھا ہی نہیں تھا اور یہ خبر سن کر ہی بے ہوش ہو گئی۔ پھر اگلی صبح میری آنکھ کھلی تو میرا شوہر میرے پاس بیٹھا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میرے آنسو بہنے لگے اور میں نے اسے کہا میرا بچہ کہاں ہے؟ یہ سن کر ارشد کہنے لگا پلیز رافیہ خود کو سنبھالو، یہی اللہ کی رضا تھی، اس نے ہمیں بچہ دیا اور پھر واپس لے لیا۔ اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے صبر کرو اور خود کو سنبھالو، کیونکہ کل سارا دن تم بے ہوش رہی۔ اگر ایسا رہا تو میں بھی بکھر جاؤں گا، اس لیے پلیز میری خاطر اپنا خیال رکھو۔ یہ سن کر میں اس کے گلے لگ گئی۔ اگرچہ صدمہ بہت بڑا تھا، مگر مجھے اپنے شوہر کی خاطر صبر کرنا پڑا، اپنے بچے کو بھولنا پڑا۔ وہ بچہ جسے میں نے دیکھا تک نہیں تھا اور وہ بچہ مر گیا۔ میں کئی دن تک اپنے بچے کو یاد کرتی رہی اور میرا شوہر میرا دل بہلانے کی کوشش کرتا رہا اور یوں وقت گزرنے کے ساتھ میرا غم ہلکا ہو گیا۔ اگرچہ میری ساس نے اس موقع پر مجھے بہت باتیں سنائی کہ میں ہر وقت رو رو کر گھر میں منحوسیت پھیلا رہی ہوں، اور شاید یہی وجہ تھی کہ مجھے اس دکھ سے نکلنا پڑا، اور میں دعا کرنے لگی کہ اللہ پھر سے میری جھولی بھر دی۔ شاید یہ لمحہ قبولیت کا تھا، کیونکہ میں پھر سے امید سے تھی۔ میرے شوہر نے بات سنی تو کہنے لگا تم نے یوں ہی رو رو کر اپنا برا حال کر لیا، دیکھو اللہ نے ہماری پھر سے سن لی، اب پلیز اپنا خیال رکھنا تاکہ اس بار ہمارا بچہ صحت مند ہو۔ یہ بہت بڑی خوشخبری تھی اور میں جیسے ہواؤں میں اڑنے لگی تھی، اس لیے میں نے اپنے شوہر سے وعدہ کیا کہ میں اپنا بہت خیال رکھوں گی، اس لیے میں خوش رہنے لگی۔ اگرچہ میری ساس اب بھی مجھے تانے مارتی تھی
کہ پہلے بھی تم نے میرے بیٹے کا اتنا خرچہ کرایا مگر مرا ہوا بچہ پیدا کیا، لیکن میں نے اس کی کسی بات کا اثر نہیں لیا۔ ویسے بھی اس معاملے میں میرا کیا قصور تھا؟ لیکن میری ساس مجھے غصہ دلانا چاہتی تھی تاکہ میں ان سے لڑوں، مگر میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور اس کی باتوں کو نظر انداز کیا۔ یوں وقت گزرتا گیا اور میں نے ایک اور بچے کو جنم دیا۔ یہ بھی بیٹا تھا اور اسے دیکھ کر میں بہت خوش ہوئی اور میں نے سوچا کسی ایک لمحے کے لیے بھی اپنی نظروں سے اوجھل نہیں کروں گی، مگر وہ دائی میرے کمرے میں آ کر بچے کو لے جاتی تھی۔ میں نے احتجاج کرنا چاہا تو میری ساس کہنے لگی کہ یہ صرف تمہارا بچہ نہیں ہے، یہ میرا بھی پوتا ہے اور یہ مجھے تم سے زیادہ پیارا ہے۔ وہ دائی اسے میری ساس کے کمرے میں لے جاتی اور پھر میرے بچے کے رونے کی آوازیں سنائی دیتی تھی۔ میں پوچھتی تو میری ساس کہتی کہ بچہ بھی بیمار ہے اور دائی اس کا گھریلو علاج کر رہی ہے۔ یہ سن کر میں سوچ میں پڑ جاتی تھی کہ جب تک وہ میرے پاس ہوتا تھا تب تک وہ ٹھیک ہوتا تھا۔ یہ کیا ماجرا تھا؟ اور اس دفعہ بھی وہ نہیں ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ اس بار بھی 7ویں دن سے پہلے ہی میرا بچہ مر گیا۔ میں روتے روتے ہی بے ہوش ہو گئی اور اس بار بھی میری ساس نے خود ہی میرے بچے کو دفنا دیا۔ اس بار تو میری ہمت جواب دے چکی تھی، اس لیے میں بستر سے لگ گئی۔ میرا شوہر اس بار بھی میرا خیال رکھنے لگا، لیکن مجھے اپنی ساس پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ مجھے یوں لگتا تھا کہ میری ساس میرے بچے کو مار دیتی تھی، کیونکہ جب تک بچہ میرے پاس ہوتا تھا وہ بالکل ٹھیک ہوتا تھا، مگر جو ہی دائی اسے میری ساس کے کمرے میں لے جاتی تھی وہ بیمار ہو جاتا تھا اور پھر وہ میری ساس کے کمرے سے زندہ نہ نکلتا۔ یہ بات میں نے اپنے شوہر سے کہی تو وہ کہنے لگا، تم میری ماں پر شک کرنے لگی ہو؟ وہ میری ماں ہے، وہ کیسے میرے بچوں کو مار سکتی ہے؟ تم ہوش کرو، سب جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ سن کر میں رونے لگ جاتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میرا شوہر اپنی ماں سے بہت پیار کرتا تھا اور وہ اس کے خلاف کوئی بات نہیں سنے گا۔ مگر اب تو مجھے اپنی ساس سے نفرت ہونے لگی تھی، کیونکہ وہ میرے بچوں کو مار دیتی تھی۔ ایک دن یہ بات میں نے اپنی ساس سے کہی تو وہ تو مجھ پر چڑھ دوڑی۔ وہ کہنے لگی، تم بہت منحوس لڑکی ہو، میں تو اپنے بیٹے سے کہتی ہوں تمہیں چھوڑ کر دوسری شادی کر دے، کیونکہ تم بیمار بچوں کو جنم دیتی ہو۔ یہ سن کر میں سکتے میں آ گئی۔ کوئی ماں ایسا نہیں چاہتی کہ اس کے بچے مر جائیں، مگر میری ساس بہت ظالم تھی، اس لیے تو اس نے اتنی بڑی بات بڑی آسانی سے کہہ دی۔ اس نے مجھے اپنے بچوں کا قاتل کہہ دیا، بلکہ اس نے تو مجھے دھمکی بھی دے دی کہ اگر میں نے اس پر انگلی اٹھائی تو وہ میرے شوہر کی دوسری شادی کرا دے گی۔ یہ سن کر میں ڈر گئی، کیونکہ میں اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی تھی اور میں نہیں چاہتی تھی کہ اس کی زندگی میں کوئی اور آ جائے اور میری زندگی برباد ہو جائے۔ میں نے بچوں کا دکھ تو برداشت کر لیا، مگر مجھ میں اپنے شوہر کو کھونے کی ہمت نہیں تھی، اس لیے میں نے خاموشی اختیار کر لی اور اپنا خیال رکھنے لگی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا شوہر اپنی ماں کی باتوں میں آ کر مجھے چھوڑ دے۔ ویسے بھی میں جانتی تھی کہ میرا شوہر اپنی ماں سے بہت محبت کرتا تھا اور وہ اس کی کہیں بات نہیں ٹالتا تھا۔ مجھے اپنا گھر بچانے کے لیے یہ سب برداشت کرنا پڑا اور وقت تیزی سے گزرتا گیا اور میں بھی اپنی ساس کا ہر ظلم و ستم برداشت کرتی گئی، یہاں تک کہ میرے 5 بچے ہوئے اور سارے 7 دن کے اندر مر گئے۔ اب تو میری ساس کو مجھے گھر سے نکالنے کی وجہ مل گئی اور وہ رات دن میرے شوہر کے کان بھرنے لگی تاکہ وہ مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دے، کیونکہ میں اپنے بچوں کو کھا جاتی تھی اور میں ایک منحوس عورت تھی۔ میری ساس چاہتی تھی کہ مجھے میرا شوہر چھوڑ دے، مگر میرا شوہر بہت اچھا تھا اور وہ مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ میں نے ایک دن اس سے پوچھا کہ ارشد، کیا تم مجھ سے تنگ آ گئے ہو اور کیا تم مجھے چھوڑ دو گے؟ یہ سن کر وہ کہنے لگا، نہیں پگلی، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ مجھے اللہ پر یقین ہے، وہ ہمیں اولاد ضرور دے گا۔ اس کی بات سن کر میں بھی مسکرا دی۔ اب میری ساس جتنی بھی کوشش کر لے، مگر وہ میرا شوہر میرے ساتھ تھا اور اس بار میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنے بچے کو اپنی ساس سے دور رکھنا ہے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اس بار بچے کو جنم دینے کے لیے میں اپنے میکے جاؤں گی۔ اس سلسلے میں نے اپنے شوہر سے بات کی تو اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا اور پھر 6ٹھی مرتبہ میں امید سے ہوئی تو میں نے اپنے گھر والوں سے بات کی اور کہا
कि इस बार मैं आपके घर आऊंगी। ये बात मैंने अपनी सास से छुपा ली क्योंकि वो जानती थी कि अगर इसे पता चल गया तो वो बहुत शोर मचाएगी और कोशिश करेगी कि मैं अपने मैके ना जाऊं। इसलिए ये बात मैंने अपनी सास को नहीं बताई और दिन गुजरने का इंतजार करने लगी। फिर यूं ही वक्त गुजरता गया और मेरा नवा महीना शुरू हो गया। मैंने अपने शौहर से कहा कि मुझे मेरे मैके छोड़ाओ। इसी दिन मेरी सास घर पर नहीं थी, इसलिए मैं चुपके से अपने मैके आ गई। यहाँ आकर मैं पुरसुकून हो गई और दुआ करने लगी कि इस बार सब ठीक हो जाए। मैं अपने घर वालों के साथ बहुत खुश थी और यूं ही दिन गुजरते गए और एक रात मैंने अस्पताल में 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। ये देखकर हम सब हक्का बक्का रह गए और ये खुशखबरी सुनकर मेरी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। मैंने जल्दी से अपने शौहर को फोन किया और उसे ये खुशखबरी सुनाई। हम दोनों बहुत खुश थे कि अल्लाह ने हमारी दुआ सुन ली, लेकिन इसके साथ ही हम दिल में डर रहे थे कि कहीं ये बच्चे भी 7वें दिन मर न जाए। अगरचे डॉक्टर ने चेकअप के बाद मुझे बताया कि आपके दोनों बच्चे बिल्कुल सेहतमंद हैं, मगर मैं अब भी डर रही थी। मैं रातों को उठ कर अपने बच्चों को चेक करती और फिर अपनी बेवकूफ़ी पर हंस पड़ती। यूँ 7 दिन गुजर गए और इस बार मेरे दोनों बच्चों को कुछ नहीं हुआ। ये बात मैंने अपने शौहर को बताई तो वो कहने लगा, तुम इस बात को भूल जाओ, हर बार हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता। इस बार अल्लाह ने हम पर अपना करम किया है। और ये सुनकर मैं भी सब भूल गई और यूं 1 महीना हो गया और मेरा शौहर कहने लगा कि अब तुम घर आ जाओ। लेकिन मैंने इससे कहा कि मुझे घर आते हुए बहुत डर लग रहा है क्योंकि वहाँ मेरी सास मौजूद थी और वो फिर से मेरे बच्चों को मार देंगी। ये सुनकर मेरा शौहर कहने लगा, तुम जल्दी से घर आ जाओ क्योंकि अम्मी की तबीयत बहुत खराब रहने लगी है। ये सुनकर मुझे घर आना पड़ा और यहाँ आकर मैंने देखा कि वाकई मेरी सास की तबीयत बहुत खराब थी। अगरचे मेरा दिल नहीं किया कि मैं इसका ख्याल रखूं, मगर मैं अपने शौहर की खातिर इसका ख्याल रखने लगी। फिर एक दिन वो दाई हमारे घर आ गई और इसने कहा कि मैंने तुम्हारी सास के बारे में सुना कि वो बीमार है, इसलिए मैं इनकी खैरियत पूछने आ गई। फिर वो मेरी सास के कमरे में चली गई और कुछ देर बाद इसके कमरे से निकली तो मेरे पास आ बैठी और कहने लगी, मैं बहुत मुश्किल में हूँ और तुम्हारी सास से कुछ पैसे लेने आई थी क्योंकि वो हमेशा मेरी मदद कर देती थी, लेकिन इस बार तुम्हारी सास ने मेरी बात ही नहीं सुनी। ये सुनकर मुझे इस पर तरस आ गया और मैंने इसे कुछ पैसे दे दिए। ये देखकर वो रोने लगी। मैंने इससे रोने की वजह पूछी तो वो कहने लगी, दरअसल मैंने तुम्हारी सास के साथ मिलकर तुम्हारे साथ कुछ अच्छा नहीं किया, मगर तुमने इसके बावजूद मुश्किल वक्त में मेरी मदद कर दी। और फिर इसने मुझे ऐसी बात बताई कि मैं सत्ते में आ गई। इसने मुझे बताया कि जो कि तुम्हारे शौहर ने तुमसे पसंद की शादी की थी, इसलिए तुम्हारी सास तुम्हें नापसंद करती थी। इसलिए तुम्हारी सास ने बहाना किया कि तुम्हारे बच्चे मर जाते हैं, मगर हकीकत यह है कि तुम्हारी सास ने वो सारे बच्चे यतीम खाने भेज दिए। ये सुनकर मैं हैरान रह गई और इसी दिन अपने शौहर को इस दाई के साथ यतीम खाने गई और अपने सारे बच्चे ले आई, जबकि बीमारी की वजह से मैंने अपनी सास को